یسوع مسیح کے عظیم جلالی خوبصورت اور فتح مند نام میں آپ کو میرا سلام۔ میرے عزیزو، آج ایک بار پھر بڑی خوشی کی بات ہے کہ خداوند نے یہ موقع بخشا کہ آپ کے ساتھ میں خداوند کی کلام کی باتوں کو شیئر کر سکوں۔ اور جس طرح آپ اس بات سے واقف ہیں کہ ان دنوں میں ہم نے ایک سیریز جس کا نام زندہ خداوند یسوع مسیح کا ظہور یعنی ظاہر ہونا اور لوگوں کا رد عمل، ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ اور پہلے اسے پارٹ 1 میں ہم نے مریم مگدلینی کا کردار دیکھا، اور پھر دوسرے حصے میں ہم نے شاگردوں کا کردار اور ان کا رد عمل جو ہے دیکھا۔ اور آج ہم تیسرے حصے پر بات کریں گے، اور وہ ہے زندہ خداوند یسوع مسیح کا ظہور یعنی ظاہر ہونا اور توما کا رد عمل۔ آپ اس کے لیے میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے دیکھ سکتے ہیں یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اور اس کا 20واں باب 24ویں آیت سے لے کر اس کی 29ویں آیت تک ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد جب شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ بنو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں۔ کلام اقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ فرینڈز، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج ایک بار پھر ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کو جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اس نے مختلف طرح سے اپنا آپ لوگوں پر ظاہر کیا ہے، ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ اور آج اس ٹائٹل کے تناظر میں ہم 4 باتوں کو دیکھیں گے۔ پہلی بات جو ہے وہ توما کا خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا، 24ویں سے لے کر 25ویں آیت تک ہے، اور پھر ہم خداوند یسوع مسیح کا ظاہر ہونا اور توما کی بے اعتقادی۔ اس کے لیے آیت جو ہے ہم 26ویں سے لے کر 27ویں آیت دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نمبر 3 توما کا اقرار، توما کا کنفیشن۔ اس کے لیے ہم جو ہے 28ویں آیت دیکھیں گے، اور نمبر 4 خداوند یسوع مسیح کی مبارک بادی، وہ 29ویں آیت میں جو ہے ہم اس پر غور کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ میں ان پوائنٹس پر بات کروں، میں تھوڑا سا اس حوالے کے بارے میں، اس کے سیاق و سباق کے بارے میں، اس کے کانٹیکسٹ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جس طرح سے پچھلے حصہ میں، پچھلے پارٹ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں تو اس وقت توما رسول جو وہاں موجود رہا تھا، اور اب جب کہ تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے، 8 دن گزر گئے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے 8ویں دن اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں، اور توما جو ہے اس وقت اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ شاگرد جو ہیں وہ توما رسول کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، وہ جی اٹھا ہے، لیکن توما جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہرگز یقین نہ کروں گا، اور وہ ایک شرط جو ہے وہ رکھ دیتا ہے کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور ان میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اس کی پسلی میں اپنا ہاتھ نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں توما کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ توما جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے ان 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھا، اور توما جو ہے عبرانی اور ارامی زبان میں
اس کا مطلب تمام یعنی جڑواں ہے۔ اور یوحنا اپنی انجیل میں 3 جگہ اس کے لیے یونانی لفظ ددیمس یعنی ڈیڈائمس استعمال کرتا ہے، جو ہم یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب اس کی 16ویں آیت میں، اور پھر اس کے 20ویں باب اس کی 24ویں آیت میں، اور 21ویں باب اور اس کی دوسری آیت میں جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب لازر کی موت پر باقی شاگردوں نے یسوع کو بیتنیہ جانے سے روکا تھا، کیونکہ یہودی وہ یسوع کو سنسار کرنا چاہتے تھے، تو توما نے شاگردوں سے کہا تھا کہ آؤ ہم بھی اس کے ساتھ چلیں تاکہ وہاں پر جا کر مرے۔ اور یہ حوالہ جو ہے اب یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب اس کی 8 سے لے کر 16 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اپنی اذیت سے پہلے جب خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا کہ میں جس راہ کو جانتا ہوں، راہ کو جاتا ہوں، تم اسے جانتے ہو، اس کے لیے ہم حوالہ دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں، اس کی خاص پر اگر ہم 4تھی آیت دیکھیں تو خداوند نے کہا جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ توما نے اس سے کہا اے خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے۔ یہ توما جو ہے یسوع مسیح کو فرما رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خداوند کہاں جاتا ہے۔ اور پھر یسوع مسیح نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اور یہ وہی تم ہے، اس نے کہا کہ جب تک میں خود معائنہ نہ کر لوں، جب تک میں خود ویریفائی نہ کر لوں، میں خود تصدیق نہ کر لوں، میں یقین نہیں کرتا کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ اور یوحنا 20واں باب اس کی 25ویں آیت میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن 8 دن کے بعد جو ہے توما نے تسلی کر لی، اور توما جو ہے وہ پکار اٹھا ہے اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ اور پھر اس واقعے کے بعد تبریاس کی جھیل میں جب یسوع مسیح دوبارہ ظاہر ہوتے ہیں تو اس پر بھی، اس موقع پر بھی توما جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح سے دوبارہ ملتے ہیں۔ اور مسیح کے صعود کے بعد وہ باقی شاگردوں کے ساتھ وہ اس بالا خانہ میں بھی ٹھہرا رہتا ہے اور ان کے ساتھ دعا میں مشغول رہتا ہے۔ اور پھر یہ وہی توما ہے جس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ اس نے ہندوستان میں آ کر منادی کی، اور برصغیر ہندو پاکستان کے اندر یہ جو ہے توما رسول آیا اور اس نے وہاں پر آ کر جو ہے منادی کی۔ اور آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ پہلی بات اس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا وہ ہے توما کا دیکھنا، اور اس کے لیے جو آیت جو ہے میں نے آپ کے سامنے جو رکھنا چاہوں گا وہ 24ویں آیت ہے۔ مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما جسے تمام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ بس باقی شاگرد اسے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ بس اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کی سوراخ نہ دیکھوں اور میخوں کی سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈالوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈالوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ اور توما جو ہے وہ خود تصدیق کرنا چاہ رہا ہے کہ میں جو ہے اس کے ہاتھوں میں جو میخوں کے سوراخ ہیں اس میں اپنی انگلی ڈالنا چاہ رہا ہوں، اس کی پسلی پر جو بالا لگا ہے میں اس کو چیک کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ توما کے ساتھ بڑی ہمدردی کے ساتھ، بڑے رحم کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور اس سچویشن کے اندر بھی وہ توما کی اس حالت کو ڈیل کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج جو ہے ہم جب تک خدا کے کاموں کو اپنی ننگی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم یقین ہی نہیں کرتے۔ جب تک کوئی چیز ہمیں مل نہیں جاتی ہم اس کا یقین ہی نہیں کرتے، اور بہت دفعہ ہماری حالت جو ہے وہ توما کی طرح ہوتی ہے۔ اور جس طرح خداوند نے بڑی محبت سے، بڑے رحم سے توما کو ڈیل کیا، آج اسی طرح خداوند ہمیں بھی ڈیل کرتے ہیں۔ اور خداوند نے جب توما کی اس بات کو دیکھا تو اگر ہم اسے اگلی آیت میں دیکھیں، یسوع مسیح کا ظاہر ہونا اور توما کی بے اعتقادی، اور وہ ہم 26ویں آیت کے اندر جو ہے 26ویں سے لے کر 27ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ 8 روز کے بعد جو ہے جب سارے شاگرد اندر تھے، خداوند جو ہے اور دروازے بند تھے،
خداوند ایک بار پھر ظاہر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری سلامتی ہو۔ یہ سلامتی کا شہزادہ ایک بار پھر ان پر ظاہر ہوتا ہے اور ان پر سلامتی جو ہے وہ بھیجتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے کسی اور شاگرد سے بات نہیں کی، اس نے ڈائریکٹ بات جو ہے وہ توما سے کی ہے اور توما کو مخاطب کیا ہے کہ تو اپنی انگلی لا اور میرے ہاتھوں کو دیکھ، کیونکہ یسوع مسیح کو یہ پتا تھا کہ توما کی زندگی میں یہ ایشو چل رہا ہے، اس لیے خداوند نے ظاہر ہوتے ہی ڈائریکٹ بات جو ہے وہ توما سے کہی ہے اور اسے کہا ہے کہ میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال۔ اب خداوند جو ہے وہ توما کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ مجھے دیکھ، اگر تیری یہی ڈیمانڈ ہے تو مجھے دیکھ کر ایمان لانا چاہتا ہے تو مجھے دیکھ لے۔ اور خداوند نے یہاں پر یہ کہا اور بے اعتقاد نہ ہو۔ خداوند نے کہا کہ تو بے اعتقاد ہوتا ہے اور اعتقاد رکھ۔ میرے عزیزو، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت توما کے اندر بھی بے اعتقادی تھی اور آج ہمارے اندر بھی بے اعتقادی ہے، اور اس بے اعتقادی کی وجہ سے ہماری بہت ساری دعاؤں کا جواب نہیں مل رہا۔ اس بے اعتقادی کی وجہ سے آج خدا ہماری زندگی میں کام نہیں کر رہا۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے وہ واقعہ جو وہ یاد آتا ہے جس کا ذکر جو ہے غالباً مرکز کی انجیل اور اس کے تقریباً 9ویں باب میں اس کا تذکرہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ 9ویں باب اس کی 23ویں آیت میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ایک شخص جس کے بیٹے میں گونگی بدرو تھی، خداوند نے جو ہے اس کو نکالا، اور جب شاگرد نہ نکال پائے اور اس لڑکے کو یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے، اور اس لڑکے کا جو باپ ہے وہ کہتا ہے خداوند اگر تو یہ کر سکتا ہے تو کر۔ اور خداوند نے کہا کہ بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ، اور وہ خداوند سے ریکویسٹ کرتا ہے خداوند تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ میرے عزیزو، آج ہمیں بھی یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، خداوند میرا ایمان بڑا کمزور ہے، خدا میں بے اعتقاد ہوں۔ آج ہم حوصلہ ہار جاتے ہیں، آج ہم تھوڑی سی مشکلات ہم پر آتی ہیں، تھوڑے سے حالات جو ہیں وہ ناموافق ہوتے ہیں، ہمارا ایمان کا لیول جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، اور ہم ضرور اس بات کی ہے کہ ہم خداوند کو کہیں خداوند تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ اور پھر مرکز کی انجیل اس کے 11ویں باب اس کی 24ویں آیت میں خداوند نے کہا کہ جو کچھ تم دعا میں یقین کے ساتھ مانگو گے وہ تم کو مل جائے گا۔ عزیزو، خدا سے آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنا آپ اس کا یقین کریں گے۔ کیا آج اس کے وعدوں پر آپ یقین کر رہے ہیں؟ کیا آج آپ اس کے کلام پر یقین کر رہے ہیں؟ تو آپ کا یقین، آپ کا بلیف جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر خدا کی مخلوق قدرت جو ہے اس کو ریلیز کرے گا۔ اور نمبر 3 جو ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ لیتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں جو ہے وہ نشان دیکھ لیتا ہے، اور پھر توما کا جو اقرار، اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، اور وہ کہتا ہے اے میرے خداوند، اے میرے خداوند۔ اور یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو اس کے علاوہ کسی اور شاگرد نے نہیں دی، واحد توما ہی تھا جس کے منہ سے یہ ورڈ نکلے، کیونکہ اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی روحانی آنکھوں پر جو پردہ پڑا تھا وہ ہٹ گیا، اس کو خدا کی ذات کا مقابلہ مل گیا، اور اس نے یسوع مسیح کو خداوند بھی کہا، اس نے یسوع کو خدا بھی کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ اس نے یسوع مسیح کو ایدونائی کہا، اس نے یسوع مسیح کو یاوے، یہوہ خدا کے نام سے جو پکارا۔ اور خداوند نے جو ہے 29ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں، اس کا جو 4تھ پوائنٹ ہے، یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع نے اس سے کہا تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ خداوند نے کہا کہ توما تو مجھے دیکھ کر ایمان ہے، لیکن مبارک وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ اور میں آج سمجھتا ہوں آج میں اور آپ مبارک ہیں، آج ہم نے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر جان دیتے ہوئے نہیں دیکھا، آج ہم نے اس کے دفن ہونے کو یا اس کے زندہ ہونے کو نہیں دیکھا، لیکن ہم پھر بھی جو ہے وہ ایمان لے کر آئے ہیں، اور میں اور آپ ایمان۔ اور آج میں آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں میرے عزیز بہن بھائیوں، آئیے آج ہم خداوند کی حضوری میں گئے، خداوند خدا تو مجھے ساری بے اعتقادی سے نکلا، خداوند خدا میرے ایمان کو بڑھا تاکہ میں وہ ریسیو کر پاؤں جو تو چاہتا ہے کہ میں ریسیو کروں۔ خدا اپنی زندگی بڑے بڑے پلانز رکھتا ہے،
خدا آپ کو معجزات سے بھرنا چاہتا ہے، خداوند آپ کے حالات میں کام کرنا چاہتا ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا اس بات کا یقین کرتے ہیں۔ اور خداوند نے کہا کہ جو کوئی اعتقاد رکھتا ہے، اگر آج آپ اعتقاد رکھتے ہیں تو خدا آپ کے لیے سب کچھ کریں گے۔ خداوند اس کلام کی وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے، اور اگر یہ کلام آپ کے لیے باعث برکت رہا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو آپ جو ہے وہ سبسکرائب کر سکتے ہیں، اس کو آپ لائک کریں اور آپ بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اور پلیز ضرور کمنٹ کریں تاکہ اس طرح کے پیغامات جو ہیں ہم اپنے چینل کی طرف سے آپ تک پہنچاتے رہیں اور خداوند آپ کو اپنی برکت سے بڑھتا رہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔